فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے۔ اس نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کلمہ سب سے زیادہ وزندار کلمہ ہے، سب سے بڑا بول ہے، یہ سب سے بڑا بول ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا، اور دنیا کی بھی راحت، عزت، عافیت، برکت کے حصول کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے بغیر مانگے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے اس کلمے پر محنت کر کے کلمے کی حقیقت کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ہر بول کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہر بول کی کوئی حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کی کوئی اصل ہوتی ہے۔ اس کلمے کی بھی حقیقت اس کی اصل ہے، اور یہ قرار پکڑتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اس کو بولا جاتا ہے زبان سے، لکھا جاتا ہے کاغذ پر، لیکن اس کی اصل جگہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ جیسے ٹوپی ہے، ٹوپی تو ٹوپی جیب میں بھی رکھی جاتی ہے، لیکن اس کی اصل جگہ کیا ہے؟ انسان کا سر ہے کہ اس کو سر پہ رکھا جائے۔ ایسے ہی کلمہ ہے، اس کی جگہ انسان کا دل ہے۔ ما وقر فی القلب، ایمان وہ جو دل میں جگہ پکڑ جائے، اور جب دل میں کلمہ اترتا ہے، وہ دل میں جگہ بناتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ آدمی کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، ساری چیزوں میں بھلائی اور نیکی آ جاتی ہے، ساری چیزوں میں اطاعت اور فرما برداری آ جاتی ہے۔ جب دل میں کلمہ اترتا ہے تو انسان فرما بردار بنتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر چلنے کا اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے دل کے اندر۔ جب کلمہ اندر جگہ پکڑتا ہے تو پھر گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، طاعات کی رغبت ہوتی ہے، عبادت کی اور اللہ کو راضی کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہوں کی نفرت دل میں آ جاتی ہے کہ کلمہ اندر اتر گیا۔ اس لیے جماعتوں میں جب جاتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن ہوتے ہیں، اب رونا شروع کرتے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم سے بہت بھولیں ہو گئی، ہم گنہگار ہیں۔ اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ایمان کی حقیقت دل میں اترنا شروع ہوتی ہے تو آدمی کو اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، نماز چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، ظلم کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، زنا کیا ہے، شراب پیا ہے۔ آدمی کو احساس پیدا ہوتا، گناہوں کا آدمی اقرار کر لیا۔ گھر رہ کر کوئی سمجھاوے تو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، تم کو کیا ہے، میں جو کروں وہ۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا ایسا مت کرو، نہیں میں کروں گا، میں جاؤں گا۔ ماں سمجھاتی ہیں، باپ سمجھاتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کی قوت اندر نہیں ہے، اس لیے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے آدمی کسی کی نہیں مانتا۔ جب راہ خدا میں نکل کر ایمان بولتا ہے، اللہ کو بولتا ہے، اللہ سے ہونے کو بولتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں میں آدمی کامیابی کو بولتا ہے صبح شام، اور اسی کو سنتا ہے، تو دل کے اندر یقین اترتا ہے، کلمہ اندر اترتا ہے، اور جتنے درجے کا اندر ایمان بنتا ہے اتنے درجے کی آدمی کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی، گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے۔
پھر آدمی روتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، میں نے غلط کیا ہے. اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھائی میرا مٹے دعا کر جو، میں تو بہت خراب جیون گزاری. وہ اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور پھر نیکی کی رغبت بڑھتی ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے، جماعت سے نماز پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. یہ اندر اندر اترتا ہے کلمہ. اس لیے تبلیغ کے اس کام میں جو بنیادی محنت ہے وہ اسی کی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان پر محنت کر کے ایمان بناوے. یہ بنانے کی چیز ہے. محنت کر کے کوئی گھر بناتا ہے، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی گاڑی بناتا ہے، لوگ کیا کیا بناتے ہیں، لیکن اس کو ہم محسوس نہیں کرتے کہ ایمان بھی بنانے کی چیز ہے. ایمان بنانے کی چیز ہے. ایمان بنانا پڑتا ہے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. بے محنت نہیں بنتا ہے. ہاں اللہ کسی کو اپنے فضل سے دے دے، وہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کو اختیار ہے. لیکن عموماً انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں محنت کرنی پڑتی ہے. جو جتنی محنت کرے گا وہ ایمان کا اتنا کمال حاصل کرے گا. جب ایمان بنے گا اور اندر دل کی گہرائیوں میں اترے گا، ہاں اندر اترتا ہے. جیسے کسی کو اپنے اسباب اور اپنی دنیا کا غرور اتر جاتا ہے، گھمنڈ اندر دل میں اترا ہے، گھمنڈ ہے. آدمی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے تو گھمنڈ اترتا ہے. تو گھمنڈ دکھتا ہے نہیں دکھتا؟ بولو نا بھائی. اس کی آواز سے، اس کی باتوں سے، اس کی چال سے، اس کے کپڑوں سے دکھتا ہے کہ دیکھو اس کو گھمنڈ ہے. ارے دکھتا ہے نہیں دکھتا؟ وہ اندر ہوتا ہے لیکن ظاہر ہوتا ہے. ایسے کسی کو غم لاحق ہوتا ہے کہ کاروبار اجڑ گیا ہے، قرضہ ہو گیا ہے، اور آدمی کو اس کا غم ہوتا ہے. وہ دکھتا ہے نہیں دکھتا کہ چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک نہیں آدمی کے پاس، ادھر ادھر ہے، مارا مارا پھرتا ہے. بھائی کیا بات ہے؟ ارے جواد ہونے، ارے کیا بات ہے، کچھ غم ہے تم کو؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اصل میں ایسا میرا کاروبار اجڑ گیا اور بہت قرضہ ہو گیا مجھے. اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے. ایسے جب ایمان اندر اترتا ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے. ہاں کہ آدمی پہلی صف میں نماز میں ہے، تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا، کہ ایمان اندر اترا ہے. ایمان اندر اترا ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے. اور ایمان میں اندر کمی آئی ہے اس کا بھی ظاہر ہوتا ہے. اللہ پاک نے منافقوں کی ایک صفت بتائی کہ جو اوپر سے تو کہہ رہے ہیں کم ایمان لیکن اندر سے کمزور ہے، ابھی پکے نہیں ہوئے اندر سے، جان بوجھ کر وہ اندر چھپائے ہوئے اپنا کفر اور ظاہر کر رہے اسلام. تو ان کی کیا صفت بتائی قرآن میں؟ اللہ نے کہا جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. کہ یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے واسطے کہ ہم بھی نمازی ہیں، اور بہت مختصر نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرتے تو نماز کیسی ہو جائے گی؟ ولا يذكرون الله الا قليلا. اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام بہت کم لیتے ہیں. اور مومنین کی صحابہ کی صفت بتائی ہے قرآن میں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ صحابہ کی صفت بتائی کہ آپس میں ایک دوسروں پر بڑے رحم دل ہیں، اللہ کے دشمنوں پر وہ سخت ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان پڑ گئے، اتنا لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں. ہوتے ہیں بعض جو پکے نمازی ہوتے ہیں ان کو نشان ہو جاتا ہے. وہ صحابہ کی صفت بتائے گی ان کی پیشانیوں کو تم دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے سجدوں کے، کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں.
یہ مومنین کی صفت ہے. ایمان جب اندر جاتا ہے تو عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے, آدمی سچ بولتا ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے پھر آدمی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ہر مسلمان سے اس بات کا مطالبہ, اور یہ مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے کہ ایمان سیکھیں. ہاں, ایسا ایمان بناوے جیسا ایمان صحابہ کا تھا. یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی تاکید کی. حضور نے اس کی تاکید کی کہ اپنے ایمان کو بناویں, مضبوط کریں. ایسا ایمان ہو جو ہمیں طاعات پر کھڑا کر دے, گناہوں سے بچا دے اور نیکیوں کی طرف لے جائے. جو جذبات گناہوں کے اندر بن رہے ہیں, گناہوں کے جو جذبات بن رہے ہیں اندر, وہ جذبات دھیرے 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 ختم ہو جاوے اور طاعات کے جذبات بنے. جسم کا, زبان کا, کان کا, آنکھ کا, ہاتھوں کا استعمال صحیح ہو جائے. اس وقت ہمارے سارے اعضاء غلط استعمال ہو رہے ہیں. زبان سے غیبت کر رہے ہیں, گالی دے رہے ہیں, چغلی کر رہے ہیں, لایانی بکواس کر رہے ہیں, فحش باتیں کر رہے ہیں, کان سے سنگیت سن رہے ہیں, جھوٹ سن رہے ہیں, گالی سن رہے ہیں. ہاتھوں کا غلط استعمال ہے, کانوں, ہاتھوں, پیروں کا غلط استعمال ہے, پیسوں کا غلط استعمال ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اندر ابھی ایمان دل میں اترا نہیں ہے. اس لیے راہ خدا میں نکل کر اس کی عملی مشق کرنی ہے, ہر کام کی, ایمان کی, نماز کی, علم کی, ذکر کی, اخلاق کی, خدمت کی. جان اور مال اللہ کے نام پر لگانے کی ایک مشق ہے, ایک پریکٹس ہے. بچے جم میں جاتے ہیں نا, مشق کرتے ہیں باڈی بنانے کے لیے, وہ ایک پریکٹس, ایک مشق ہے. پسینہ نکلتا ہے, روزانہ ٹائم دینا پڑتا ہے, تھکنا پڑتا ہے, تب جا کے جو ہوتا ہے. اور دوسری مشقیں لوگ کرتے ہیں, ورزشیں کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ گھنٹہ روزانہ دینا پڑتا ہے, پسینہ نکلتا ہے, تھکنا پڑتا ہے, سانس پھولتی ہیں. ایسے ہر کام کے لیے محنت اور کوشش ہے. کاروبار کے لیے, تجارت میں محنت ہے کہ وہاں پسینہ بہاتا ہے آدمی, 6 گھنٹے 8 گھنٹے. مزدور 8 گھنٹے پسینہ بہاتا ہے. یہ مال پیسے کے پیچھے محنت ہے. ایسے ہی ایمان اور دین سیکھنے کے لیے یہ دعوت والا مبارک کام ہے. یہ اس زمانے میں اللہ پاک کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک آسان سا کام, ایک آسان کے غریب سے غریب آدمی ہو, کمزور سے کمزور آدمی ہے, یا امیر سے امیر ہے, مضبوط آدمی ہے, جوان, بوڑھا, شہری, دیہاتی, جو چاہتا ہے کہ میں اپنا ایمان بناؤں, اپنا دین سیکھوں اور دین پر چلنے کی عملی مشق کروں, اس کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے. رات کے اندھیرے میں آوے تو اس کی ترتیب بن جاتی ہے. جنوری میں آؤ, فروری میں آؤ, مارچ میں آؤ, جون میں آؤ, 1 تاریخ کو کوئی آوے, 10 تاریخ کو آوے. آسان کام ہے. یہ اللہ ہی نے اپنے فضل سے چلایا. اس لیے اس کام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک آسان سا ایسا مبارک ہم کو کام دے دیا. اس میں ایمان اور اعمال سیکھنے کی ایک بہترین ترتیب ہے. ایمان اور دین سیکھنے کی ایک بہترین ترتیب ہے. اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنا اور بہت ساری جو دوریاں تھی آپس کی, بہت ساری آپس کی, اللہ پاک نے اس راستے سب کو قریب کر دیا کہ قومیں قریب ہو گئی. ایک جماعت میں سید بھی ہیں, ایک جماعت میں سپاہی بھی ہیں, ایک جماعت میں گانچی بھی ہیں, اسی جماعت میں عرب بھی ہیں. ایک ساتھ 4 مہینے لگاتے ہیں, ایک دسترخوان پر کھا رہے ہیں, ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں. ایسے زمانے میں جب 2 سگے بھائی ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, سگے بھائی 4-5 دن ایک ساتھ کھاتے نہیں ہیں, کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھ گئے. ارے ہوتا نہیں ہوتا, 2 سگے بھائی, لیکن دوسرا ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرتا. ایک پہلے پہنچ گیا, مجھے دے دو, ماں کہے گا ابھی وہ آ جائے گا, 2 ساتھ میں, نہیں مجھے تم کھلا دو. ارے ہوتا نہیں ہوتا. اور یہاں کوئی سید ہیں, کوئی سپاہی ہیں, کوئی پٹھان ہیں, کوئی عرب ہیں, کوئی میمن ہیں, ایک ساتھ
کھانا آ گیا ہے، کھانا آیا ہوا ہے، اور کہ بھائی چلو کھانا کھایا، کوئی کہے کہ وہ دو ساتھی ملاقات سے نہیں ہے، بھائی ٹھہر جاؤ، ان کو آ جانے دو، اور پھر ایک دوسروں کا انتظار کر کے آپس میں محبت سے کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. کوئی مقامی آدمی آ گیا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں. یہ ایک بہترین مشق ہے ایک اسلامی اور ایمانی زندگی گزارنے کی. کوئی بیمار ہوا ہے تو سب اس کی عیادت کر رہے ہیں، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں. کوئی کمزور ہے اس کی خبرگیری کر رہے ہیں. کوئی بوڑھا ہے تو اس کا سامان اٹھا رہے ہیں، ایک دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایک بہترین مشق ہے، ایک طریقہ ہے اپنے اندر دین کو عملاً لانے کا، اعمال کا پابند بننے کا، اخلاق کو سنوارنے کا، اپنے دل کے اندر کی کدورتوں کو دور کرنے کا، کہ راہ خدا میں نکل کر آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں، کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ایک عملی طریقہ اللہ پاک نے دیا ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر کریں وہ تھوڑا ہے، جتنا شکر کریں تھوڑا. اور اصل شکر اس کا یہ ہے کہ اس کام کو عملی طور پر ہم کریں. ایک تو ہے کہ بھائی بہت اچھا کام ہے تبلیغ کا، کسی کا بیٹا بگڑ گیا ہے تو اس کو تبلیغ میں لے جاؤ، کسی کا دوست بگڑ گیا ہے اب کسی کے قابو میں نہیں ہے، بھائی اس کو جماعت میں لے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ تو سب کے لیے کام ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہمارا تو دھوبی گھاٹ ہے. دھوبی گھاٹ ہوتا ہے، اس میں کالے پیلے لال سب کلر کے کپڑے آتے ہیں، بہت میلے بھی ہوتے ہیں، اجلے بھی ہوتے ہیں، ستھرے بھی ہوتے ہیں. مولانا فرما ہمارا تو دھوبی گھاٹ ہے، سب قسم کے لوگ آتے ہیں. تو صرف اتنا نہ ہو، بلکہ ہر آدمی جو جہاں ہے ایمان کی، دین کی اور عمل کی جس سطح پر ہیں، وہ راہ خدا میں نکل کر اپنے ایمان کو، دین کو، اپنے اخلاق کو، اخلاص کو اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت میں نکلیں. اور اپنے لیے نکلنا ہے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے، اپنے ایمان و عمل میں ترقی کرنے کے لیے نکلنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت حاصل کرنے کے لیے اور آپ کے طریقوں کی، آپ کی سنتوں کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اور آپ کی سنتوں کی عملی مشق کرتے ہوئے پوری دنیا میں آپ کی مبارک سنتیں زندہ ہو، اس کی محنت کے لیے نکلنا ہے. یہ جو ابھی جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے سفر کو آسان فرماوے، ان کے نکلنے کو مبارک کرے، اور ان کے پیچھے اللہ پاک ان کے گھر کی، گھر والوں کی، ان کی اولاد کی اللہ پاک حفاظت فرماوے. ایک بڑا قدم ہے، ایک بڑی نیت لے کر چل رہے ہیں کہ اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنا ہے اور پوری امت دین پر چلنے والی بنے، اس کی محنت ہے ساتھ ساتھ. اس لیے اس راستے میں 4 قسم کے اعمال ہیں. 4. ایک تو دعوت ہے، یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کو، دوستوں کو اور اللہ کے بندوں کے پاس جانا اور ان سے اسلامی اس رشتے کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، کلمے کی نسبت کے ہم سب بھائی ہیں. پوری دنیا میں بسنے والے جتنے ایمان والے ہیں، عرب میں ہو، عجم میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، جتنے جہاں بس رہے ہیں وہ سب آپس میں بھائی ہیں، ایک اسلامی رشتے سے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان مومنین آپس میں ایک دوسروں کے بھائیوں کی طرح ہیں. اس ایمانی رشتے پر اپنے ان بھائیوں کو بھی دین کی عملی مشق کے لیے تیار کرنا ہے. اس کے لیے دعوت ہے، ان کے پاس جانا، بیٹھنا، ان کو سمجھانا، ان کا ذہن بنانا، ان کو تیار کرنا. یہ ایک بہت زبردست کام ہے، ہاں وہ بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے. حدیثوں میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرف بلانے والا، خیر کی طرف بلانے والا وہ خیر کے کام کے کرنے والے کے برابر ہے. آپ نے کسی کو نماز کی طرف بلایا اور وہ آدمی نمازی بن گیا تو وہ نمازیں پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. ایک آدمی کو آپ نے حج کی طرف بلایا، اس کو دعوت دی اور اس نے حج کیا
تو اس کے مقبول حج کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. کرنے والے کو جو ملے گا وہ کہنے والوں کو بھی ملے گا کہ انہوں نے تیار کیا تھا. یہ اللہ کا کرم ہے. ہاں وہ کرم ہے, مہربان ہے, بغیر مانگے دیتا ہے, بغیر مانگے دیتا ہے. حالانکہ آدمی کو امید نہیں ہونی چاہیے کہ عمل کسی نے کیا ہو اور ثواب کسی کو ملے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کرنے والے کو بھی ثواب دیتا ہے اور کہنے والے کو بھی ثواب دیتا ہے. اس لیے ایک کام ہے تبلیغ میں دعوت, کہ ہر مسلمان داعی بنے, ہر مسلمان داعی بنے, ایک دوسروں کو کہیں. جیسے دنیا کی چیزوں کے بارے میں ایک دوسروں کو کہتے ہیں. کوئی اچھی گھڑی لایا تو دوسرے کو بتاتا ہے کہ دیکھو بہت اچھی ہے, بہت سستی ہے. کوئی اچھے جوتے لاتا ہے تو دوسروں کو بتاتا ہے کہ دیکھو کتنے اچھے ہیں, سستے ہیں, فلاں جگہ سے لایا ہوں. کوئی اچھا سامان لاتا ہے دوسروں کو بتاتا ہے, اس کی دعوت دیتا ہے. تو وہ جن چیزوں کی دعوت ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, چیزیں چل رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس چیزیں ہیں, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں 4-5 گھر ہیں وہاں چیزیں پہنچ گئی. لیکن ایمان اور اعمال کی دعوت عام نہیں ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کی دعوت دے رہے ہیں. نماز اور اعمال, اخلاق, اخلاص, اس کی دعوت عام نہیں ہے, بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو جتنی دعوت ہے اس کے بقدر اللہ پاک اس کو زندہ کر رہا ہے. اس لیے اس مبارک محنت میں مشق کروائی جاتی ہے دعوت دینے کی, کہ دعوت دیں, اللہ کے بندوں کے پاس جاویں, بے غرض ہو کر جاویں, کہ ہماری کوئی غرض نہیں کسی سے, ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے ہیں. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. یہ انبیاء علیہ السلام کا جملہ ہوتا تھا کہ ہم اس پر تم سے کوئی چیز نہیں چاہتے, ہمارا بدلہ اللہ دے گا. کون دے گا؟ ہمارا بدلہ اللہ دے گا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے, ہم اپنی جوابداری پوری کر رہے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ذمہ داری پوری کرنے والا شکریہ کا انتظار نہیں کرتا. آدمی ڈیوٹی پر ہوتا ہے, لوگوں کا کام کرتا ہے, تو سامنے والا آدمی شکریہ کہے کہ نہ کہے, کام کرنا ہی اس کو, کہ بھئی ایک دن میں 50 آدمیوں کا کام کیا انہوں نے اور ایک نے بھی شکریہ نہیں کہا تو دوسرے دن نہیں جائے گا کام پر. بولو نا بھائی, ارے بولو نا, جائے گا. کیوں جائے گا؟ کہ شکریہ کے لیے تھوڑی کام کر رہا ہے, شکریہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہے, اس کو تو بدلہ مل رہا ہے, اس کی تنخواہ ملنے والی ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے, کوئی ہمیں شکریہ کہے نہ کہے, کوئی کھانا کھلاوے نہ کھلاوے, ہم اپنی جان و مال اپنی ذمہ داری پر لگائیں گے. اور اس ذمہ داری میں دعوت ہے. جماعتوں میں نکل کر 5 قسم کے گشت ہیں. کتنے قسم کے؟ بولو نا بھائی, 5 قسم کے گشت. ایک تو خصوصی گشت, کہ کسی بستی میں جماعت پہنچی, اپنا سامان مسجد میں ایک طرف لگایا, سامان پر صاف ستھری چادر ڈال دی, سارے ساتھی وضو کر کے 2 رکعت وضو کی, 2 رکعت مسجد کی پڑھ لی, اور اس کے بعد اللہ سے مانگ کر سر جوڑ کر مشورے کے لیے بیٹھ گئے. اپنا مشورہ کریں. اس مشورے کے جو امور ہیں اس میں کیا کیا سوچنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ نے نکالا, اس بستی سے بھی نقد جماعتیں کیسے بنیں, اس بستی میں, اس مسجد میں مسجد وار جماعت بنے, اور جماعت کے 24 گھنٹے کے اعمال قابو میں آئے. ان چیزوں کا نظام مشورے میں طے کر کے اسی مشورے میں ایک جماعت بنا دے, 2 آدمیوں کی, 3 آدمیوں کی, جو اس محلے کے خاص لوگ جو ہیں, اہم لوگ ہیں, بااثر لوگ ہیں, وڈیل لوگ ہیں, چودھری لوگ ہیں, ان سے جا کر ملاقات کریں اور ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ دیکھو اللہ پاک نے آپ کو بڑا بنایا ہے, اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے, مال کی وجہ سے, کسی عہدے کی وجہ سے, کسی علم کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. تو آپ کی یہ اللہ پاک نے جو آپ کو مقام دیا ہے, عزت دی ہے, وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے. اگر وہ دین کے لیے استعمال ہوگی تو اللہ پاک اس میں دنیا میں بھی برکت کرے گا, دنیا میں بھی برکت ہو جائے گی, اور آخرت میں اللہ پاک اس کا آپ کو بڑا بدلہ دے گا. ہم لوگ ایک فکر لے کر آئے ہیں, ایک محنت لے کر آئے ہیں کہ ہماری اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ کا مبارک دین کیسے زندہ ہو جائے. اس کی فکر لے کر ہم آپ کی بستی میں آئے.
آپ ہمارا تعاون کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں. اور تعاون سے مراد پیسے نہیں لینے ان سے. ابھی اس وقت دنیا میں عام رواج ہے کہ دین کی نسبت پر مدد کے لیے اگر کوئی بات ہو جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں، کہ پیسہ نہیں لینا، کسی سے چندہ نہیں لینا اس، بلکہ وہاں محنت کر کے ان کا وقت وصول کرنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں، ملاقاتیں کراویں، گشتوں میں شریک ہوں، تعلیم میں بیٹھیں، دین کی طلب وہ اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنے محلے میں بستی میں دین زندہ ہو، اس کے لیے فکر مند ہے، اس کی فکر دلانا ہے. ایسے اس بستی میں علماء ہیں تو وہ علماء کی خدمت میں جا کر دعا کی گزارش کرنی ہے کہ ہم دین کی نسبت پر دین سیکھنے کی نیت سے ہم آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک ہمارے مقصد میں کامیاب فرما دیں. اس بستی میں کے مسجد وار جماعت کے ذمہ دار ساتھی ہیں، ان سے ملاقات کر کے ان سے تعاون طلب کرنا. یہ خصوصی گشت ہے. ایسے عمومی گشت ہوتا ہے، روزانہ 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے عصر مغرب یا مغربی شام کو بستی کے گھر گھر جانا، ایک ایک مسلمان سے مل کر اس کو نقد اللہ کے راستے میں تیار کر کے مسجد لانا، اور پھر کش کے بعد بیان کر کے لوگوں کو دین کے کام کے لیے آمادہ کرنا، تیار کرنا. یہ عمومی گشت ہیں. ایک تشکیلی گشت ہے جس میں 2 کی جوڑی بنا کر جماعت کے سارے ساتھی اس بستی کے اطراف کے گھروں پر جاوے، ایک ایک مسلمان سے ملیں. یہ بہت بڑا کام ہے. سب سے پہلے تو ملاقات ایک کام ہے، جا کر ملے تو صحیح، ابھی ملنا ہی نہیں ہو رہا ہے. ہزاروں مسلمان، ہزاروں لاکھوں مسلمان کہاں کہاں بس رہے، ہم جاوے ان کے پاس. ہم نے اپنے کنبے کو کنبا سمجھا تو کنبے کو ملتے ہیں، قبیلے کو ملتے ہیں، ان کی شادی میں جاتے ہیں، ان کے غم میں شریک ہوئے. بھائی ہمارا بھائی ہے، ہمارا نانا ہے، ہمارا دادا ہے، ہمارا خالازاد بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا سسرال ہے. تو لوگ جاتے ہیں دور دراز، 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں. بھائی امریکہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہ وہاں ہمارا چچا داد بھائی رہتا ہے، وہ بلاتا ہے. ہماری خالہ رہتی ہے کینیڈا میں، ان کے وہاں شادی، اس لیے جا رہے ہیں. لیکن یہ خوش قسمت ہے اللہ کے بندے جن کی اور کوئی غرض نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، صرف اللہ کی بنیاد پر، صرف اللہ کی بنیاد پر اللہ کے بندوں سے ملاقات کر رہے ہیں. ہماری کوئی غرض نہیں، صرف ایک ہی بنیاد ہے، اللہ راضی ہو جائے. یہ جو ملاقات کہہ رہے ہیں نا، گھر گھر کی ملاقات، مسجد وار جماعتوں سے کہتے روزانہ 2.5 گھنٹے دے کر اپنے محلے کے گھر گھر جاوے، ایک ایک سے ملیں. اور جماعتوں میں جو جا رہے ہیں وہاں 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان کو ملیں اور ہر مسلمان کو ایمان کی قیمت بتاویں. اس وقت ہم ایمان کی قیمت بھول چکے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے، ایک آدمی کے پاس سونے کی کھان ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ کھان والی زمین کو جو ہے عام زمین کے بھاؤ میں بیچ رہا. عقل مند ہے وہ؟ بولو نا بھائی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی قیمتی زمین ہے اس کی. یہ تو سونے کی کھان ہے، اس میں تو کتنا ٹن سونا نکل کر لاکھوں کروڑوں کھربوں روپے بننے والے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہمارے پاس کھان ہے، پوری کھان. ایمان کھان ہے، کھان سے بھی زیادہ ہے. دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کا حل ایمان میں ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن بن گئے. دنیا کی عزت ایمان پر ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کہ عزت دنیا میں عزت مومنین کو ملے گی، لیکن شرط ہے کہ صحیح ایمان ہو. قیمت اصلی سونے کی آتی ہے، اصلی سونا ہے تو صحیح قیمت ملے گی. 24 کیرٹ ہے تو پوری قیمت ملے گی، 22 کیرٹ ہے کم ہو جائے گی، 20 کیرٹ ہے اور کم ہو جائے گی، اور ملاوٹ زیادہ ہے تو اور کم ہو جائے گی. ایسے جب ایمان اندر حقیقت کے ساتھ آئے گا تو پھر ہماری قیمت بڑھ جائے گی، اللہ کی نظر میں قیمت بڑھے گی. اور جب اللہ کی نظر میں قیمت بڑھتی ہے تو اللہ مخلوق کی نظر میں قیمت بڑھا دیتا ہے. قیمتیں اوپر سے اترتی ہیں، انسانوں کی بھی، کہ کون قیمتی ہیں. بعض لوگ جنگل میں رہتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ قیمتی ہیں تو اللہ پاک ان کو جنگل میں بٹھا کے عزت دے دیتا ہے. اور بعض لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ذلیل ہیں، تو خدا انہیں کرسی پر بٹھا کے ذلیل کرتا ہے، بنگلے میں رکھ کر خدا ذلیل کر دیتا ہے.
بڑا بزنس مین بنا کے ذلیل کرتا ہے، منسٹر بنا کے خدا ذلیل کرتا ہے کہ اس کے وہاں سے ذلت کا فیصلہ ہوا ہے اور عزت کا معیار ایمان پر ہے. اس لیے ایمان کی بات کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، اور جو بھولا ہوا سبق ہے ہمارا اور جو قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے اس کی قیمت کو بار بار دہرائیں گے کہ بھائی ہمارے پاس جو نعمت ایمان کی وہ بہت قیمتی ہے، معمولی چیز نہیں ہے. ہاں بولوں کی قیمت ہے، بول کی قیمت. ایک آدمی نے بول کر کوئی بات کہہ دی خرید لی، وہ بول قیمتی ہے، وہ سودا ہو گیا لاکھوں روپے کا، کروڑوں روپے کا. ایک آدمی نے 2 بول بولے ہیں کہ میں نے اپنے نکاح میں اس لڑکی کو قبول کیا، تو بہت بڑا بول ہو گیا. وہ اتنا ہی بولا ہے نا آدمی کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو وہ لڑکی بیوی بن گئی. یہ 2 بول بولے ہیں. ایسے ایمان کے بول بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. آدمی اللہ سے جڑ گیا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھ کے، ایمان کے بول بول کے خالق کے کائنات سے آدمی جڑا ہے. کوئی ورکر آدمی کسی پارٹی سے جڑتا ہے، اس کے کچھ بول لکھتا ہے یا بول بولتا ہے کہ آج سے میں فلاں پارٹی کا ورکر ہوں، تو اس کی نسبت اس پارٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو آدمی جو ہے وہ چوڑا ہو کے چلتا ہے کہ میں فلاں پارٹی کا ورکر ہوں. ہماری پارٹی جو ہے وہ حکومت چلا رہی ہے، اس کے بول بدل جاتے ہیں، اس کے عزائم بدل جاتے ہیں، اس کے ارادے بدل جاتے ہیں. جو کلمہ پڑھ کے اللہ سے جڑا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے جڑ گیا، رب العالمین سے جڑا ہے، شہنشاہ سے جڑا ہے. لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا کلمہ کتنا قیمتی ہے. اس لیے 5 گشتوں میں، عمومی گشت میں، خصوصی گشت میں، تشکیلی گشت میں، تعلیمی گشتوں میں، وصولی کے گشتوں میں، ایک ایک ایمان والے کے پاس جا کر ایمان کی قیمت بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے بہت قیمتی چیز ہے، اس ایمان کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری دنیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو کانت الدنیا، پوری دنیا کو اگر ترازو کے پلڑے میں رکھا جاوے، پورے دنیا کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جاوے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کے پرزے کو رکھا جاوے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، کہ یہ لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے وہ اس 7 زمین و آسمان کو ہوا میں اڑا دے گا. اتنا بھاری اور وزنی کلمہ ہے. اس لیے ایمان کو بولیں، ایمان میں فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کی خیر اسی میں ہے. جس کے پاس ایمان ہوگا وہی کامیاب ہوگا، باقی سب ختم ہو جائے گا. جس کے پاس، جیسے ابھی یہ کووڈ کی بیماری میں دیکھیں، جس کے پاس آکسیجن ہے وہی ہیں، باقی لوگوں کے پاس پیسوں کے ڈھیر پڑے تھے، کام نہیں لگے. پیسوں کے ڈھیر تھے، بنگلے تھے، گاڑیاں تھی، سواریاں تھی، ان کی پہچان تھی لوگوں سے دنیا میں. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری پہچان سے ہمارے کام ہو جائیں گے، لیکن پہچان والوں کی پہچان نے کام نہیں دیا، بہت سے چلے گئے. پیسوں والوں کے پیسوں نے کام نہیں دیا. ایک نظارہ خدا نے دکھایا دنیا کو، ایک منظر بتایا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم قیامت کے بڑے جھٹکے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے چکھاتے رہیں گے تاکہ تم لوگ رجوع کر لو، واپس آ جاؤ. ایک جھٹکا اللہ نے بتایا، پوری دنیا کو بتایا، سب کو بتایا، اور سب نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا کہ بھائی پیسوں سے کام نہیں ہوتا، اوڑکھان سے کام نہیں ہوتا. اوڑکھان والوں کی اوڑکھان نے کام نہیں دیا، پیسے والوں کے پیسے کام نہیں دیے، کرسی والوں کی کرسی نے کام نہیں دیا. ہر ایک لاچار بے بس بنا بیٹھا ہے، ہر ایک لاچار ہے، بے بس ہے. دعا والوں کے پاس جا رہے، بس اب تو دعا کرو، دعا سے کام ہوگا. دعا والوں کے پاس لوگ جا رہے تھے اس وقت، سب کو کہہ بھائی دعا کرو، بھائی دعا کرو، بس سب لاچار ہیں. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، حکومت نے ہاتھ اونچے کر دیے ہیں، بڑے بڑے دعوے دار بھوگربھ میں ہیں، بڑے بڑے دعوے دار سائنس اور ٹیکنالوجی کے سب بھوگربھ میں ہیں، اور سب یہی کہہ رہے بھائی دعا کرو، بس دعا سے کام ہوگا. اللہ پاک سمجھاتا ہے، اس میں عبرت ہے، کہ اس میں عبرت لے ابھی بھی، کہ راستہ وہی ایمان کا راستہ ہے جس راستے سے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے 5 گشتوں میں ایمان کو بولیں،
اتنا بولے اتنا بولے اتنا بولے کہ ایمان کی حقیقت ہمارے دل میں اتر جاوے، اور ہمارا چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو ہم اپنے اللہ سے رجوع کرنے والے بن جائیں۔ جیسے جب سارے اسباب نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی طرف آئے، تو ایسے سارے اسباب کے ساتھ ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس میں ہم بولیں گے کہ نہیں، کاروبار سے نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے، حکومت سے نہیں ہوگا، اللہ کرے گا۔ چاہے ہماری خود کی حکومت ہوگی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اور کسی اور کی حکومت ہوگی، اگر اللہ چاہے گا تو کام ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہوگا اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا بول ہے۔ رات کے اندھیرے میں یہ بولیں گے، دن کے اجالے میں بولیں گے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ آدمی کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، اسباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ کا امر نہیں ہے، ہٹا کٹا تندرست جسم ہے، جسم کے کسی بال میں روگ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ اس جسم میں سے روح نکال دو، تو یہ تندرست جسم جو ہے لڑک کے نیچے گر جائے گا، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ایک کمزور آدمی ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، کڈنی فیل ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، لیکن ابھی اللہ کا امر ہے، روح باقی ہے، روح باقی ہے، یہ آدمی زندہ ہے، اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ جب تک اللہ نہیں مارے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت موت نہیں دے سکتی۔ یہ ایمان کے بول ہیں، یہ ایمان کے بول۔ اللہ چاہے تو تھوڑے سے کھانے میں پیٹ بھر دے، اور وہ نہ چاہے تو آدمی کھاتا ہی رہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ اس لیے جاوے لوگوں کے پاس، ایک ایک کی ملاقات میں ان گشتوں میں جا کر دعوت دیں۔ یہ 5 گشت ہیں، اس میں ایمان کی بات ہے، یہ دعوت ہے۔ ایسے ایک کام ہے تبلیغ میں، سیکھنا سکھانا۔ اپنا دین سیکھیں، جو ہم نے سیکھا وہ دوسروں کو سکھاویں۔ کلمہ سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، اور آداب زندگی سیکھیں گے۔ زندگی میں کرنے کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں کا علم حاصل کر کے اس کو سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی کلمہ سیکھ رہا ہے، کوئی نماز سیکھ رہا ہے، کوئی التحیات سیکھ رہا ہے، کوئی دعائے قنوت سیکھ رہا ہے، کوئی روزے کی نیت سیکھ رہا ہے، کوئی حلال کاروبار کا طریقہ سیکھ رہا ہے، کوئی بیوی بچوں کے حقوق معلوم کر رہا ہے۔ سیکھیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہاں، باتیں جو ہم کرتے ہیں ان باتوں میں یہ باتیں کریں، چیزوں کی باتیں نہ کریں۔ ضرورت کے بقدر چیزوں کی بات کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی دھندے پر، کاروبار کی دکان پر بیٹھا ہے، اس وقت تو کاروبار کی بات کریں، لیکن اب دکان سے فارغ ہو کر آ گئے، اب کیا ضرورت ہے؟ اب دکان بند کر کے آیا، اب تو یکسو ہو جائے۔ اس لیے بہت سے لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے موبائل بند کر دیتے ہیں، کہ بھائی دکان پر موبائل چالو رہے، پھر اس کے بعد بند کر دیتے۔ یا وہ خاص نمبر ہوتا ہے جو دکان کا، جسے بیپاری کانٹیکٹ، وہ نمبر بند کر دیتے کہ وہ صبح کھلے۔ اتوار کا دن ہے، بند کیا، ابھی وہ گاہک لوگ خامخواہ دماغ خراب کریں گے، آدمی ایسا کہتا ہے۔ تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے آدمی اس لائن کی باتیں بند کر دیتا ہے، لیکن اپنے دین کے فائدے کے لیے آدمی وہ نہیں کرتا۔ دین کے فائدے کے لیے ہمارا جو وقت گزرے وہ سیکھنے سکھانے میں گزرنا چاہیے۔ ایک تاجر تجارت کے مسائل سیکھیں، ایک ملازم ملازمت کے مسائل سیکھ رہا ہو، ایک کاشتکار ہے کھیتی باڑی والا، وہ اپنی کھیتی باڑی کے مسائل سیکھیں، ایک جوان نکاح کے مسائل سیکھیں کہ نکاح کے کیا مسائل ہیں، کیا حقوق ہیں۔ اپنا دین سیکھیں، سکھاویں، اس کا ماحول بنانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں صحابہ ایک دوسروں کو دعوت دیتے تھے دین کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، ویسے ہی صحابہ ایک دوسروں سے دین سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، اپنے گھر والوں کو سکھاتے تھے، بیوی کو، بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو۔ محلے میں بوڑھے جوان آپس میں ایک دوسروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، اس پہ دین کی بات کرتے تھے، ایمان کی بات کرتے تھے، عمل کی بات کرتے تھے، اخلاق کی بات کرتے تھے، اخلاص کی بات کرتے تھے۔ یہ جو تبلیغ میں سیکھنا سکھانا ہے وہ اس کی مشق ہے کہ ہم بھی اس کی مشق کر کے ہماری زبان سے نکلنے والی جو باتیں ہیں وہ باتیں سیکھنے سکھانے کے طور پر ہوں، آخرت کے مذاکرے ہوں، تاکہ ہماری رغبتیں بدل جاویں، شہوتوں سے ہم نکل کر اطاعت پر آویں، گناہوں سے نکل کر ہم طاعت اور فرما برداری والی زندگی پر آ جاویں،
گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آویں اور جہالت سے نکل کر دن بدن ہمارا علم ترقی کرے. جہالت سے نکلیں. ایک غریب آدمی غربت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی طرح اپنا کاروبار کھڑا کرتا ہے کہ غربت سے نکل جاؤں. ایک ملازم ملازمت سے نکل کر خود व्यापारी بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں خود تاجر بن جاؤں اور تجارت کا علم لیتا ہے. ایسے ایک جاہل مسلمان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں جہالت سے نکل کر علم والا مسلمان بنوں, جاہل نہ رہوں. ایک بے عمل مسلمان کو اس بات کی فکر ہو کہ میں بے عملی کی جگہ پر ایک عمل والا مسلمان بن جاؤں. ایک کچے مسلمان کو اس کی فکر ہو کہ میں کچے اسلام سے ہٹ کر پکے اسلام پر آ جاؤں. اس لیے دین کو سیکھنا سکھانا ہے. سیکھیں گے انشاءاللہ. کون کون سیکھے گا؟ اتنے دور بیٹھ کر سیکھیں گے آپ؟ اتنی جگہ بیچ میں خالی ہے. ارے بھائی آ جاؤ, بیچ کی جگہ جو ہے اس کو پر کر لو. پیچھے والے کھڑے ہو کر آ جاؤ, کھڑے ہونا شروع کرو. آ جاؤ, یہ بیچ کے جو خلا ہے اس کو پر کرو. ابھی اور مجموعہ پیچھے ان کے لیے جگہ رکھو, آگے پیچھے جگہ بنا دو ان کے لیے. خطے وار جماعت کے ساتھ ہی ذرا حرکت کر کے ان کو آگے کر لیں. اب ہمارا یہ کتنا قیمتی وقت ہے, اگر وہ اپنے آپ جڑ جاتے یہ 2 منٹ بچ جاتے. تو بھائی سیکھیں گے انشاءاللہ. سب طے کریں, آج سے شروع کر دیں. جو ملے جہاں ہمیں وہاں سے آگے بڑھیں. سورہ فاتحہ نہیں آتی وہ سیکھیں, علم ترا نہیں آتی اس کو سیکھیں, التحیات نہیں آتی سیکھ لیں, درود شریف نہیں آتا سیکھیں, نماز نہیں آتی نماز سیکھیں, قیام کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, یہ پریکٹیکل چیز ہے. نماز پریکٹیکل ہے. قیام, رکوع, سجدہ, قومہ, قاعدہ, جلسہ, سلام کیسے پھیرنا ہے, یہ پریکٹیکل چیز ہے. خود سیکھیں, بچوں کو گھر میں سکھاویں, بیوی کو نماز سکھاویں, بیٹیوں کو سکھاویں, اماں کو سکھاویں. اماں دیکھو نماز کا طریقہ یہ ہے, رکوع ایسے کرنا ہے, سجدہ ایسے کرنا ہے. دین سیکھیں, سکھاویں. ایسے اپنی معاشرت کا دین ہے کہ لباس کیسا پہننا چاہیے, کپڑے کیسے نہیں پہننے چاہیے, بال کیسے کٹوانے چاہیے. ہر ایک آدمی جاتا ہے حجام کی دکان پر, حجامت کروا کے آتا ہے. کوئی یہاں سے چھلوا کے آتا ہے, کوئی یہاں سے چھلواتا ہے, کوئی یہاں سے چھلواتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے, اس کا کوئی طریقہ ہو. حضور علیہ السلام نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا. آپ کہہ کر گئے ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, راستے سے نہیں بھٹکو گے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ, ایک تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, قرآن شریف ہے, اور دوسرا میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے. زندگی کے ہر کام میں حضور اپنا ایک طریقہ بتا کر گئے. وہ طریقے کو سیکھیں, سکھاویں. بال کاٹنے کا طریقہ ہے, چہرہ بنانے کا طریقہ ہے. یہ تھوڑا ہے کہ حجام کے سامنے آدمی چہرہ لا کے رکھتے وہ جو کر ڈالے ہو جاوے. چہرہ بنانے کا طریقہ ہے. حضور کی سنت کیا ہے؟ کپڑے پہننے کا طریقہ ہے. یہ کوئی بات ہوئی کہ مارکیٹ میں جا کے جو اچھا لگا لا کے پہن لیا آدمی؟ اس کا طریقہ ہے, اس کو بھی سیکھنا ہے کہ سنت لباس کون سا ہے, جو لباس اللہ کو پسند ہے, جو لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, جو لباس جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی پسند ہے. اس لیے سیکھنا سکھانا ہے. اور تیسرا کام ہے ذکر و عبادت. تیسرا کیا ہے؟ ذکر عبادت. جماعت میں سیکھنا سکھانا. ایک تو تعلیم کے حلقے میں فضائل کی اجتماعی تعلیم ہوگی دونوں وقت, اس میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگیں گے, 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا. انفرادی اوقات میں باقی چیزیں سیکھے سکھاوے. گھر پر ہیں تو اپنے گھر اپنے پاس وقت ہے, اپنے وقت کی ترتیب بنا کر ہر مسلمان سیکھے سکھاوے, اور پھر اپنا وقت ذکر میں لگاوے. صبح شام کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ. تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ایک تسبیح جو ہے درود پاک کی 100 مرتبہ صبح درود شریف پڑھے, 100 مرتبہ شام, اور ایک تسبیح استغفار کی صبح اور ایک شام, 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. اپنے گناہوں پر توبہ کرے روزانہ. چلتے پھرتے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, معافی مانگے اللہ سے, استغفار کریں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. درودوں کے بڑے فضائل ہیں. جو آدمی درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی, اس کے 110 رحمتیں نازل ہوتی. ایک درود پر ایک پڑھا 10 رحمتیں نازل ہوئی, 10 گناہ معاف ہو گئے, 10 درجے بلند ہو گئے. 100 مرتبہ پڑھے گا تو کتنے گناہ معاف ہوں گے؟
ایک پر 10 تو 100 پر. بولو نا بھائی، व्यापारी لوگ ہو، حساب کرتے رہتے روزانہ. 1000 گناہ معاف ہو گئے، 1000 رحمتیں نازل ہوئی، اور 1000 درجے بلند ہو گئے مفت میں. ہاں، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے. جو درود بھیجتا ہے آپ پر، ہمارا یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. تو صبح شام درود شریف 100 بار پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں. جن کو پڑھنا نہیں آتا اتنا وقت سیکھنے میں لگا اور صحیح پڑھنا سیکھیں. قرآن کو اطمینان سے پڑھیں، تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں. ہاں، تیزی سے نہ پڑھیں. کوئی خط آپ کا ہے، کوئی لیٹر ہے، کوئی تیز پڑھتا ہے، آپ کو پتا چلتا ہے؟ کوئی لیٹر آیا ہوا ہے کمپنی کا کوئی جگہ سے، اور کوئی تیزی کے ساتھ اس کو پڑھ ڈالے تو کچھ پتا چلے گا؟ کچھ پتا ہی نہیں. جب یہ کیا کرتے ہو، ذرا آہستہ پڑھو نا، سن کر سمجھے تو صحیح کہ کیا ہے. ایسے اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، جلدی نہ مچاؤ، عجلت نہ کریں، اطمینان سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، مخارج کی صحت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. نہیں آتا ہے تو سیکھیں. اپنے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی سے ان کو مکتب میں بھیجیں. مکتب میں جا کر وہ قرآن شریف کو اچھی طرح سے سیکھیں، پڑھیں، قرآن کے الفاظ بھی پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. قرآن میں جو چیزیں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاقیات ہیں، ان چیزوں کو بچوں کو سمجھانا ہے بھی. ہاں، بچوں کے عقائد درست ہوں، وہ مکتب میں جائیں گے، وہاں پڑھیں گے اللہ ایک ہے، حضور ہمارے رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں. موت حق ہے، قبر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اپنے بچوں کو بچپن سے پڑھاویں، سکھاویں، ان کے دلوں میں اتارنا ہے. اس لیے تعلیم کے لیے ان کو مکاتب میں بھیجیں، اور عصری علوم کے لیے، اسکول کی تعلیم کے لیے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دشمنوں کے حوالے نہ کریں. اپنے بچوں کو دشمنوں کے حوالے نہ کریں. اگر وہ دینی ماحول میں نہیں ہے، اسلامی اور ایمانی ماحول کے بغیر وہ یہ تعلیم لے رہے ہیں، تو آپ سمجھے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے دشمن تیار کر رہے ہیں. آپ اپنے دین کے دشمن اپنے گھر میں پال رہے ہیں. اپنے بچے کی شکل میں، بچی کی شکل میں، پوتے اور نواسے کی شکل میں آپ اپنے دین کے دشمن کو اپنے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. ایسی جگہوں پر ان کو بھیجیں جہاں ان کے ایمان کی حفاظت ہو، جہاں ان کے اسلام کی حفاظت ہو. ہاں، زیادہ لالچ نہ کریں، ایمان اسلام کی لالچ رکھیں کہ ان کا عقیدہ محفوظ رہے، ان کا دین محفوظ رہے، ان کا اللہ رسول سے تعلق باقی رہے، یہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. اس کے ساتھ اگر وہ پڑھائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ان کی تعلیم ہو رہی ہے، وہ میتھس پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ان کا ایمان برباد ہو رہا ہے، دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ رسول سے بیزار ہو رہے ہیں، اور وہ 10th میں ہیں، 11th میں ہیں، اور 12th میں ہیں، اور ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں اپنے دین کا دشمن تیار کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے اپنی اولاد پر رحم کریں، ان کو دین سکھاویں. مکاتب میں قرآن کی اور دین کی موٹی موٹی بنیادی باتوں کی تعلیم ہوتی ہے، اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں. اور اسکول کی تعلیم کے لیے ایسی اسکولوں میں ان کو بھیجیں کہ جہاں پر ان کے ایمان اور عمل کی حفاظت ہو، جہاں ایمانی ماحول ہو. ہاں، جہاں ایمانی ماحول، جہاں ایمانی نہیں ہے، ایمانی ماحول کیسے ہوگا؟ جہاں اسلامی نہیں ہے وہاں اسلامی ماحول کیسے ہوگا؟ اس لیے اس کی کوشش کریں، ورنہ نہ پڑھانا بہتر ہے. پھر نہ پڑھانا بہتر ہے. وہ دین چھوڑ بیٹھیں گے. دنیا میں ایسی بستیاں ہیں، ایسے علاقے ہیں کہ جہاں دین تھا، ایمان تھا، اسلام تھا، لیکن وہی اس تعلیم کے راستے سے ان کو ایمان و اسلام سے، ان کے اخلاق سے ان کو دور کر، ان کو آوارہ بنا دیا گیا. ہاں، جو شریف لڑکے تھے، شریف بچیاں تھیں، جو اپنے گھر میں رہنے والی، ماں باپ کی فرما بردار، جو بیٹے ماں باپ کے فرما بردار تھے، وہ ان تعلیم گاہوں میں جا کر وہ بیزار ہو گئے، باغی بن گئے. ایسے ہزاروں لڑکے ملیں گے، ان کو تعلیم نے برباد کر دیا. ایسی تعلیم نہیں دینی ہے بچوں جو برباد ہو جائے. ہمیں تو وہ تعلیم دینی ہے جس سے ہماری اولاد آباد ہو جائے.
ان کا مستقبل اور ان کا فیوچر روشن ہو جاوے، وہ ماں باپ کے فرما بردار ہوں، وہ دیانتدار ہوں، وہ ایک شریف نوجوان ہوں۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ ایسی جگہ جاوے جہاں وہ آوارگی سیکھیں، عیاشی سیکھیں، بدماشی سیکھیں۔ اپنی نسل کی حفاظت کریں، اس کا راستہ یہی ہے کہ دین کا صحیح علم دیں، اس کا طریقہ سمجھاویں، صحیح جگہوں پر ان کو بھیجیں جہاں ان کے ایمان، اعمال، اخلاق کی حفاظت رہے۔ کم پڑے گا حرج نہیں ہے، لیکن وہ اخلاق والا ہونا چاہیے، وہ شریف انسان ہونا چاہیے، وہ بھیڑیا اور درندہ نہ بنے۔ اللہ کا باغی نہیں بنانا ہے، چاہے کم پڑا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ درندہ نہیں ہے، وہ بھیڑیا نہیں ہے، وہ چیتا نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایک اچھا انسان ہے، ایک بھلا انسان بنانا ہے، اس لیے اس کی کوشش کرے۔ اس کا راستہ یہ ہے، گھر میں ماحول بناوے، اس کا ذکر کی، تلاوت اور عبادت کی فضا بناوے، ہماری بستیوں میں، محلوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز خدمت ہے، جو اس راستے میں جس کی مشق ہے، اپنی خدمت کریں، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، اپنے ذمہ دار کی خدمت کریں، عام مسلمانوں کی خدمت کریں۔ خدمت کے لیے کوئی رشتہ داری یا کوئی چیز کی ضرورت نہیں، رشتہ داری ہو یا نہ، رشتہ داری ہے تو اور زیادہ حق بنے گا کہ ماں باپ ہیں تو ان کا حق زیادہ ہے، بھائی بہن ہیں ان کا حق زیادہ ہے، لیکن عام مسلمانوں کی سب کی خدمت، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو انسانیت کی خدمت کی تعلیم دی کہ مسلمان ہے نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اللہ موقع دے اس کی بھی خدمت کریں، کھلا دیں، پلا دیں، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروا دیں، اور عام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، سب کے ساتھ ہمدردی، بلکہ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ جانور پر بھی ظلم نہ کریں۔ ہاں، جانور پر بھی ظلم نہ کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاویں، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیں، بغیر ضرورت کے شکار کرنے کو ناجائز قرار دیا، کیونکہ آدمی شکار کر کے کسی پرندے کو گراتا ہے اور کھاتا نہیں اس کو، تو اس کو منع کیا۔ شکار کو اللہ نے حلال کیا ہے، جس کو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ اس نیت سے ہے کہ بغیر ضرورت کے ویسے ہی شوق پورا کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دی۔ اس جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی ہے، اس لیے یہ جو ساتھی جا رہے ہیں اس کی مشق کریں گے، وہاں جو گھر جا رہے ہیں وہ اپنے گھر رہ کر اس کی مشق کریں، ان اعمال میں جی لگاویں۔ جی لگتا نہیں ہے، لگانا پڑتا ہے، طبیعت چلتی نہیں، چلانی پڑتی ہے۔ آپ لوگ دور بیٹھے تھے، بلایا، بوجھ پڑا آپ کو، لیکن اب بیٹھ گئے تو جی لگنے لگا، جی لگانا پڑتا ہے۔ جماعت میں جانے کو دل نہیں چاہتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ جو نکلے ہیں اپنا وقت صحیح گزاریں، آداب کے ساتھ، ان کاموں میں لگاویں، 4 کاموں میں، یہ 5 قسم کے گشت کریں، تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جماویں، مشورہ، تعلیم، گشت، نمازیں، بیانات، یہ اجتماعی عمل ہیں، اس میں پوری جماعت ایک ساتھ شریک ہو۔ کھانا سونا اجتماعی عمل ہے، پوری جماعت کھانے کے وقت دسترخوان پر آ جائے، آرام کے وقت پوری جماعت آرام کر لیں، وقت پر آرام کر لیں گے تو کام کے وقت میں کام ہوگا، وقت پر آرام کر لیں، رات میں آرام کریں، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے، رات میں دیر تک نہ جاگیں، عقل مندی نہیں ہے یہ عقل مندی نہیں، ایک آدمی 12 بجے تک 1 بجے تک جاگ رہا ہے، بیٹھکوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر آدمی بیٹھا ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی ہے کہ رات میں جلدی سو جاوے، اپنے گھر پہنچ جاوے، اور دن میں اپنے کام میں لگیں، صبح جلدی اٹھیں، اللہ سے مانگیں، نماز پڑھیں، فجر کی نماز ادا کریں، اللہ توفیق دے مسجد میں رہیں، اشراق پڑھیں۔ ہاں، اشراق کی 2 رکعت کا ثواب مقبول حج اور عمرے کے برابر ہے۔ شوق ہوتا ہے سب کو حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، لیکن پیسہ نہیں ہے، مال نہیں، آدمی نہیں جا پاتا۔ جس کے پاس پیسہ ہے، فرض ہے، اس کو تو وہیں جانا ہے، اپنا فریضہ ادا کرنا ہے سب سے پہلے، لیکن جس کے پاس یہ استعداد نہیں، تو حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ان کے لیے اتنے بڑے اجر کا وعدہ کر دیا کہ جو دور صبح فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں اپنی جگہ بیٹھیں اور انتظار کریں طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، تو اللہ پاک اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے گا، اور دوسری 2 رکعت پڑھ لیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے سارے کاموں کو آسان کر دے گا، سارے کام آسان ہو جائیں گے، دنیا کے کام بھی اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ توفیق دے، اشراق پڑھیں، دعا مانگیں، صبح آپ کے پاس وقت ہے تو مسجد کی جماعت کے ساتھ محنت میں لگ جاویں،
घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना वक्त है। आप 9 बजे जा रहे हैं, 10 बजे काम पर जा रहे हैं, उससे पहले का वक्त इतना दे दें। घर जाकर आधे घंटे में नाश्ता किया, फारिग होकर आप काम पर चले जाओ। दीन की मेहनत को वक्त दें। जमातों में जो है वो सुबह शाम जो मौका मिले मुलाकातों में वक्त गुजारें, मश्क करें इसकी। आराम जल्दी कर लें, दिन में काम करें। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर खैलूला कर लें, ये सुन्नत है। इससे जिस्म को राहत मिल जाएगी। थोड़ी देर में अल्लाह बरकत कर देगा, जिस्म को कुव्वत मिल जाएगी, रात के उठने पर मदद मिलेगी। उस दोपहर में थोड़ा खैलूला कर ले, बाकी रात में जल्दी आराम करके जल्दी उठकर अल्लाह के सामने रोना धोना गिड़गिड़ाना है। अल्लाह के सामने रो लेंगे, खुदा मखलूक के सामने रोने से बचा लेगा। हाँ, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक बच्चे को लेकर गए कि बच्चा रात में बहुत रोता है, इसके लिए दुआ कर दो। तो मुफ्ती साहब ने तो मिजाह किया, लेकिन एक सही बात बताई मुफ्ती साहब, मिजाहन कहा उस वक्त, लेकिन एक पते की बात बताई और ये कहा कि जब तक उम्मत की माएँ रात में अल्लाह के सामने रोती थी तो बच्चे सो जाते थे, और जब से माओं ने रातों में अल्लाह के सामने रोना छोड़ दिया है तो ये बच्चे रो रहे हैं। रातों में रोते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रात में उठकर रोते हैं। मुफ्ती साहब ने मिजाह किया, लेकिन एक पते की बात बताई कि जब तक उम्मत की माएँ रो रही थी रात में तो बच्चे सोए हुए थे, और जब से माओं ने रोना छोड़ा है तो ये बच्चे रोने लगे। ऐसे हम अल्लाह के सामने रो धो लेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लेंगे, खुदा मखलूक की मोहताजगी से हमें बचा लेगा, जालिमों के तसल्लुत से खुदा बचाएगा। और अगर अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाए, तकब्बुर किया और अल्लाह के दरबार में हाजिर नहीं हुए, या अपनी गफलत की वजह से हाजिर नहीं हुए, अपनी सुस्ती की वजह से नहीं हुए, तो फिर अल्लाह ताला किसी को मुसल्लत करेगा। वो आएंगे और फिर रुलाएंगे, वो रुलाएंगे फिर। इसलिए अल्लाह के सामने दुआ मांगने की, रोने की आदत बनावें। हाँ, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो मेहरबानी करना चाहता है। अगर सीधे सीधे आदमी मेहरबानी को कबूल कर ले तो सीधे सीधे दे देता है, और अगर सीधे सीधे मेहरबानी कबूल नहीं करते तो फिर अल्लाह किसी को पीछे लगाता है, वो आता है और वो मेहरबानी के रास्ते की तरफ ले जाता है। हालात लाता है अल्लाह ताकि बंदे रुजू करें, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि रुजू करें, तौबा करें। इसलिए इस मेहनत का ये मकसद है कि हमारे अंदर जो है इनक़ियाद की सिफत पैदा हो। हाँ, छोटे बने, अपने गुनाहों पर नदामत की सिफत पैदा हो, अल्लाह के सामने रोने वाले बने, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाले बने, रात में इस्तिग़फ़ार करने वाले बने। वबिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून, ये मोमिनीन की सिफत बताई तो सुबह सुबह उठकर अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह के सामने रोते धोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है तुम मांगो, इसलिए रातों में मांगे अल्लाह से। अमाल की पाबंदी करें, अपने जिम्मेदार की इताअत करें। जमात में है, एक आदमी को मशवरे से जिम्मेदार बनाया जाता है, अपने जिम्मेदार की इताअत करें, अपने साथियों की खिदमत करें, उसने अखलाक से एक दूसरों से पेश आवे, एक दूसरों के ऐब न देखें, खूबियां देखें। खूबियां देखने की अच्छी सिफत है। लोग ऐब देखते और कहते कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा, फलाना, अरे मैं कितना बुरा हूं कि सबके ऐब ही देख रहा हूं, ये बुराई तो मुझे नजर नहीं आती। और किसी कहने वाले ने कहा किसी की तरफ एक उंगली है तो ये 3 उंगलियां कहां हैं? अपनी तरफ है। आदमी एक उंगली इधर करता है तो 3 इधर आती है। ऐब ना देखें। जैसे वो आदमी बुरा काम कर रहा है कोई, ऐसे मैं उसको देख रहा हूं, ये भी बुरा है। मुझे अल्लाह ने मना किया है कि लोगों के ऐब न देखें, लोगों की खूबियां देखें, खूबियों को उजागर करें, खूबियों को बोलें। अपने ऐब देखने को कहा है कि आदमी अपना ऐब, जैसे आदमी आप अपना चेहरा आईने में देखता है, छोटा धब्बा यहाँ है साफ करता है, इधर है तो उसको साफ करता है, तो इधर कुछ है तो उसको साफ करता है, सब जगह से आदमी सारा कचरा साफ करता है, अपना चेहरा देखता है। ऐसे आदमी रोजाना अपने अपने अमल को देखे, अपनी नमाज देखें। किसी को कहे भाई मेरी नमाज देखो जरा, इसमें भूल हो मुझे बताओ। अपना अमल देखें, अपने रात देखें, अपना दिन देखें, अपना कारोबार देखें, कहाँ गलती हो रही है। जमात में भी खूबियां देखें, खूबियों को उजागर करें, एक दूसरों से अच्छा गुमान रखें, खिदमत करें एक दूसरों की। इस तरह इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा। लायानी में वक्त न गुजारें, सियासी बातें न करें, किसी पर तनकीद न करें, किसी की तहकीर न करें, और
کسی کا رد نہ کریں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ اچھا وقت گزرے گا، اور اچھا وقت گزرے گا اللہ راضی ہو کر آئندہ کی زندگی اچھی کرنے کی توفیق دے دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔